آخری بات کہ علم کے ساتھ عمل بہت ضروری ہے. پہلے جیسے ذکر کیا تھا, الگ سے اس کا بھی ایک ذکر سن لیجئے کہ جو شخص علم حاصل کرتا ہے لیکن عمل نہیں کرتا ہے, اللہ رب العالمین نے ایسے لوگوں کو, ایسے علماء کو بہت ہی بری چیز کی مثال دی ہے, بہت ہی خراب مثال دی ہے اپنی کتاب کے اندر, اپنے قرآن کے اندر. یہودیوں کے علماء تھے, یہودیوں کے علماء. اللہ نے فرمایا مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار. مثال ان لوگوں کی حملوا التوراة, جن کے اوپر رکھا گیا تھا تورات, ثم لم يحملوها, پھر اس کو نہیں اٹھایا, یعنی اس پہ عمل نہیں کیا, اٹھانے کا حق ادا نہیں کیا. كمثل الحمار, ان کی مثال حمار کی ہے, گدھا, ڈونکی. یحمل اسفارا, اس گدھے کے اوپر, اسفار کہتے ہیں کتابوں کو. کیوں؟ جب بہت بڑی بڑی کتابیں ہوتی ہیں اس کے چڑھیے, اس کے علم سے بہت چیزیں روشن ہو جاتی ہیں. تو اس نے کتابیں اٹھائی ہیں لیکن اس گدھے کو نہیں معلوم کہ میرے اوپر کتابیں ہیں, اس سے بہت فائدہ لیا جا سکتا ہے, اس کو نہیں معلوم. یا میرے اوپر وزن ہے, پتھر ہے, اس کو نہیں معلوم. دونوں چیزیں اس کے لیے برابر ہیں. تو یہ مثال ہے ان لوگوں کی جو علم تو حاصل کرتے ہیں اس پہ عمل نہیں کرتے, گدھے کی طرح ہیں. علم اٹھا لیا لیکن اس سے فائدہ نہیں اٹھا رہے, اس کو نہیں معلوم کہ ہم نے جو علم حاصل کیا ہے اس پہ عمل کرنا ہے. گدھے کی طرح ہے. اللہ فرماتے ہیں بئس مثل القوم الذین کذبوا بآیات اللہ. بہت بڑی مثال ہے یہ اس قوم کی جنہوں نے اللہ کی آیتوں کو جھٹلایا. واللہ لا یہدی القوم الظالمین. اللہ تعالیٰ ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا. یہ سورۃ جمعہ کی آیت نمبر 5 تھی. اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ جو کچھ کہا ہے اس پر آپ سے پہلے مجھے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اے اللہ جو کچھ آج کہا اور اس سے پہلے جب بھی کہا ہے اللہ اس کو ہمارے لیے حجت بنا دے, ہمارے اوپر ہمارے خلاف حجت نہ بنے. آمین یا رب العالمین. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے, ہماری مشکلیں دور فرما دے. اے اللہ ہماری نیتوں کی اصلاح فرما دے. ہم سب کی, میرے سننے والے ساتھیوں کی, بھائیوں کی, بہنوں کی, ان کی بھی, اور ہماری اولاد کی, سب کی نیتوں کی اصلاح فرما دے. اے اللہ ان کو پکا سچا نمازی بنا دے. اے رب العالمین قرآن حدیث کو پڑھنے والا بنا دے, اور اے اللہ ہم سب کو قرآن حدیث کا خادم بنا دے. اخلاص کے ساتھ ہمیں قرآن کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما, حدیث کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما. اے رب العالمین جب تک تو زندہ رکھ ہمیں قرآن حدیث کا مطیع اور فرم بردار بنا کر, اس کا خادم بنا کر رکھ, اور اسی کی خدمت کرتے کرتے اللہ ہمیں موت عطا فرما. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم وبارک اللہ فیکم. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.